میرے وقت میں یہ اگر کلام کر دیں پھر مقصد مجھے 10 منٹ تو نہ دیے انہوں نے، جب اصول طے ہوا ہے کہ 10 منٹ مقرر ہیں. انہوں نے جو استدلال کیا تھا میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ اس آیت کے تحت جہاں بھی لکھا ہوا عباقت، عباقت سے مراد خود انہوں نے بیضاوی کا حوالہ پڑھا، شیخ زادے کا پڑھا کہ اشیاء نافعہ. پھر انہوں نے کہا کہ دیوبند کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. مولانا بات یہ ہو رہی تھی کہ قبر پر آذان، آپ نے دیوبند کی آدھی بات کو لیا ہے، قبر پر آذان کو دیوبند نے بدعت لکھا ہے. آپ تو یہ کام کر رہے ہیں جیسے قرآن میں کوئی کہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، دوسری جگہ کو پڑھو حکم ہے نماز کے قریب جاؤ. ایسے ہی دیوبند نے اصول لکھ کر بتایا ہے کہ یہ اذان اس اصول میں نہیں آتی ہے. اس فتویٰ میں عقیدہ دکھا دے، اس فتویٰ میں دکھا. کیوں خاموش؟ دیوبند کے اندر دیوبند کی 12 جلدیں، دیوبند اس فتویٰ میں دکھائیں، دیوبند کی 12 جلدیں اس فتویٰ میں دکھائیں. آزان مولانا کس کریں یہاں پہ؟ ٹائم آؤٹ کریں. آزان کوئی ٹائم لیں، ٹائم آؤٹ. ٹھیک ہے، اس کا بولیں. میں بولوں یہاں پہ بدعت کا لفظ آپ دکھاؤ. اپنے ٹائم میں میرے اوپر اعتراض کرنا. آپ کی طرف میں بولے حضرت مختار کے حوالے سے، حضرت مختار کے حوالے سے، حضرت مختار کے حوالے اصولی طور پہ آپ غلط کر رہے ہیں. اصولی طور پہ یہ بات دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اصولی مناظرہ کرنا ہوتا ہے لیکن درمیان میں نہ بولتے ہیں، اس کو برداشت کرنا. ہاں اب دیکھ لیں مجھے بات دارالعلوم دیوبند تہاڈے واسطے معتبر ہے، ساڈے واسطے نہیں، قرآن سارے واسطے معتبر ہے. وہ حیرانگی گل ہے اس نال تے مناظرہ کرنا ہی میں سمجھدا فضول ہے کہ اس مناظرے تے اصول کا نہیں پتہ. ساڈا مناظرہ رشیدیہ حضرت صاحب جو کسی کی مسلمہ شخصیت ہے اس کا حوالہ یہ دلیل انتظامی کے طور پر ہوتا ہے. شور کرنا بڑے عوام دیکھے گی پورا الزامی طور پر، الزامی طور پر. جی بولو. بولا اب تسی گیٹی رکھو تواڈے تلے وٹا بھی رکھساں. چلو ساڈے تے رکھ دے ہو آپ اگلے سنو. وٹا رکھساں بے شک. اب ٹائم شروع کرو. دیوبند 12 جلدوں میں ہے. سنیں جی، دیوبند 12 جلدوں میں ہے. دیوبند کی 12 جلدیں ماننی ہوگی یا اپنی مرضی کی بات ماننی ہوگی؟ قرآن پورا ماننا ہوگا. دیوبند کی جو فتاوی شائع ہوا ہے یہ 12 جلدوں میں ہے. اچھا اگلی بات، انہوں نے اس میں خیانت کی ہے اور یہ حکم نہیں بتایا. مولانا کی پوری جتنی بھی اب تقریریں ہو چکی ہیں، کسی ایک کے اندر کوئی ایسی حدیث پڑھی ہے کہ دیکھیں جی قبر پر اذان دینا مستحب ہے، قبر پر اذان دینا سنت ہے؟ کہیں کوئی حدیث سنائی ہے؟ کسی فقہ کا کوئی حوالہ سنایا ہے کہ یہ مستحب ہے؟ نہیں سنایا ابھی تک. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ملا علی قاری کا حوالہ، ملا علی قاری کا حوالہ دیا کہ مطلب یہ ہے کہ جو چیز یہ نہیں اس کا حکم آیا تو وہ جو ہے وہ مباح ہے. بس یہاں پہ فیصلہ ہو جاتا ہے. آزان قبر پہ حکم بتا دو. سنیں جی، یہاں پہ بتا دو اس میں کیا حکم ہے. جی انہوں نے اپنی تقریر میں یہ بات مانی اور انہوں نے ملا علی قاری کو مانا ہے، مرکات کو حوالہ سے نہیں دیا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ اس کا شرعی ثبوت تو نہیں ہے لیکن جس کا نہ بھی ہو اس پر ممانعت نہ ہو تو وہ جائز ہے. ان کے مقصود تقریر کا یہ ہے. یہاں دیکھیں ملا علی قاری پر فیصلہ کر لیتے ہیں. مرکات ایک جلد نہیں ہے، مرکات کی بھی 10 جلدیں ہیں. جیسے تھوڑی ساتھ سیاست سن لیں، والمتابعۃ کما تکون فی الفعل. متابعت ماشاءاللہ والمتابعۃ جی والمتابعۃ یہ پڑھ رہا ہوں. اب نکالے غلطی، نکالے غلطی. یہ کس باب سے ہے مطابعت؟ جی بتائیں. والمتابعۃ کما تکون فی الفعل. سنو میں باب بھی بتاؤں گا پھر آپ کو. والمتابعۃ کما تکون فی الفعل تکون فی الترک ایضا فمن واظب علی فعل. جو آدمی کسی ایسے فعل پر مواظبت کرے جس پر ترک حضور سے ثابت ہے، ترک ثابت کرو. لم یفعل الشارع فهو مبتدع. جو شارع نے نہیں کیا. سنو درمیان سے بولے کنوں پکڑ کے باہر. صدر صاحب ایک منٹ، صدر صاحب آپ اس طرح کریں، ان بزرگوں کو ادھر بٹھا دیں. آپ ان کو اٹھا دیں. آپ کے ساتھی بیٹھے ہیں وہاں پہ، اپنے ساتھی میں آپ اس طرح کریں. سنو جی، میں نے مرکات سے کیا پڑھا ہے؟ سنو جی، میں نے ان کی مرکات کا جو یہ کہتے ہیں کہ مرکات والا لکھتا ہے باغت ہے، جو کام نہیں ثابت ہے وہ مباح ہے. مرکات والا یہ نہیں لکھ رہا.
مرکات والا لکھتا ہے کہ فمن واظب علی فعل لم یفعلہ الشارع، جو کام شارع نے نہیں کیا، شارع کون ہے؟ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو اس کو مواظبت کے ساتھ اختیار کر لے فہو مبتدع، وہ کون ہے؟ بدعتی ہے۔ تو اب اس کام کو جو شارع نے، آپ یا تو شارع سے ثابت کریں کہ حضور نے ایک دفعہ بھی کیا ہے، حضور کے سامنے ایک مرتبہ ہوا، میں نے مطالبہ تعاون پہ ثابت کر دیں مولانا، تعاون پہ جس کو آپ نے کہا ہے، میں جو سوال تعاون کی مناظرے کی بات میں مقرر بعد میں ہوگی، آج مناظرہ کس پر ہو رہا ہے؟ آج مناظرہ کس پر ہو رہا ہے؟ قبر پر آذان، مرکات صفحہ 41 جلد 1 ہے۔ اگلی بات سنیں جی، اب سنیں اہل سنت کا، یہ ابن کثیر ہے، یہ ابن کثیر ہے، جلد 4 ہے۔ سنیں اہل سنت کون ہے؟ وَأَمَّا أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فَيَقُولُونَ فِي كُلِّ فِعْلٍ وَقَوْلٍ لَمْ يَثْبُتْ عَنِ الصَّحَابَةِ رضی اللہ عنہم هُوَ بِدْعَةٌ۔ آپ صحابہ سے ثابت کریں، آپ صحابہ سے ثابت کریں، اور آپ نے تو بدعت مان لیا ہے، آپ اچھے بدعتی تو بن گئے ہیں نا۔ اور دیکھیں اب یہ میں نے ابن کثیر جلد نمبر 4 پارہ نمبر 26 کا حوالہ دیا ہے کہ اہل سنت تو یہ کہتے ہیں۔ اگلی بات سنیں، آپ نے جتنے بھی حوالے دیے ہیں وہ اباحت ہے ورود شرع سے پہلے یا اباحت ہے اشیاء، آپ ہی مسلم و ثبوت سے دکھائی ہے، ابھی میں رد کر آپ ہی سے دکھایا ہے، آپ نے مقار سے دکھایا ہے، اور اس کے بعد فتاوی دارالعلوم دیوبند سے دکھایا ہے، خاموش کا کیا مولا ہے؟ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ آپ سنیں، اور اشہد اللمات کا آپ حوالہ دیتے ہیں، ہر فعل آن سے شارع نہ کردہ باشد، اشہد اللمات نکالو صفحہ نمبر 33، اشہد اللمات ہر فعل آن سے شارع نہ کردہ باشد مبتدع بعد، جو شارع نے نہیں کیا کرنے والا کون ہوگا؟ بدعتی ہوگا۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اذان شارع نے نہیں دی، نہ کروائی ہے نہ دلوائی ہے، کرنے والا بدعتی ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ احکام فی اصول الاحکام میں لکھا ہوا ہے، والمتابعۃ کما تکون فی الفعل تکون فی الترک، اور بریلویوں کے خود علماء کے فیصلے سنیں، انوار ساتھیہ میں بھی لکھا ہے جس کا ثبوت قرون مشہود لا بالخیر میں نہیں ہے وہ بدعت ہوگا۔ انوار ساتھیہ بدعت مذمومہ نکالو، بدعت مذمومہ کے بعد بخاری کے مطابق نہیں مولوی صاحب، بدعت مذمومہ نکالو، میں نے کہہ دیا مذمومہ کا قاری چند ایک حوالہ دے ٹائم نکالیں۔ اے صدر صاحب ایویں لوکاں ٹائم ضائع کر رہے ہیں، قاری چند بدعت مذمومہ کا ایک حوالہ کڑے مناظرہ میں کس بات پر؟ کس بات پر؟ اس لفظ پر کہ اذان پر قبر پر اذان دینا بدعت مذمومہ ہے۔ کس سے نکالوں؟ کس سے نکالوں؟ یہ ایک صحابہ سے، اور اس کے بعد جو آپ نے حوالے جو دے رہے ہیں نکالو۔ سنیں جی بدعت برداشت کرو، بدعت تو نہ کہہ دیتے موبائل پھر اگے لوٹے جی۔ صدر صاحب کا ان کا مطالبہ یہ ہے کہ صحابہ سے نکالیں کہ یہ بدعت مذمومہ ہے۔ بھائی جو عمل دور صحابہ میں ہوا ہی نہیں، دور صحابہ میں یہ عمل ہوا ہی نہیں، تابعین کے دور میں یہ عمل ہوا ہی نہیں، اور حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یہ افعال بہتر ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اہل سنت وہ ہیں کہ جو میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے بنیاد الطالبین میں بھی لکھا ہے کہ صحابی کا طریقہ بھی سنت سمجھا جائے گا، اس پر ثواب ہوگا۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں آپ حضرات بدعت کو جائز قرار دیتے ہیں کس طریقے سے، حالانکہ مسلم کے اندر دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من عمل عملا، مسلم شریف سنیں، من عمل عملا، سننے والا میں حدیث نبوی پڑھ رہا ہوں جی بسم اللہ۔ اب سنیں، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، مسلم شریف صفحہ 77 جلد 2 نکال کر دیکھ لیں، میرے پیارے پیغمبر کا ارشاد ہے جو ہم نے کام کیا ہے جو اس پر کے خلاف کرتا ہے، من عمل عملا، جو عمل کرتا ہے اس عمل کے خلاف جو ہم نے کیا ہے وہ رد ہے۔ رد کیا چیز ہوتی ہے جی؟ مردود، اور جو کرنے والا وہ بھی مردود۔ اب سنیں اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ سفر ہیں، حضور فرماتے ہیں بدعتی کا نہ نفل قبول، نہ فرض قبول، نہ روزہ قبول، نہ حج قبول، کس کا؟ بدعتی کا۔ اور زبیر صاحب یہ پہلی تقریر